دیکھیں ابھی ٹائم لگے گا چونکہ ہوپس بہت ہائی کر لیتے ہیں ہم لوگ. چونکہ محسن نقوی صاحب چلے گئے تو لگا کہ بس سارے معاملات طے پا چکے ہیں اور یہ ہم معاہدے کے قریب ہیں, لیکن نہیں, ابھی کچھ ایشوز ایسے موجود ہیں جن کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے. اور کیونکہ جو رپورٹس سامنے آ رہی تھیں وہ یہ تھی کہ ایک اہم شخصیت بھی ایران جانے والی ہے, اور وہ اسی صورت میں ممکن ہوگا اگر آپ اس کے قریب پہنچ جائیں گے کوئی جو دونوں پارٹیوں کے لیے قابل قبول ہو. کیونکہ پاکستان ظاہر ہے اس میں ایفرٹس جتنی کر رہا ہے, جتنی کر سکتا تھا, وہ اس میں کوئی کمی نہیں کی. پاکستان نے مسلسل اس میں لگا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں نا کہ اوورآل وزیر خارجہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں ان کا رول رہا ہے رابطوں میں بھی, لیکن اس میں اسپیشلی جب ایران کا معاملہ آیا اور اس میں محسن نقوی صاحب کا رول بڑا ہے جب سے یہ ایشو سٹارٹ ہوا. اور آپ کو یاد ہوگا جب فیلڈ مارشل ایران گئے تھے تو ان کے ساتھ بھی محسن نقوی تھے, وہاں پہ موجود تھے. تو یہ ایک ٹاسک انہوں نے, نارملی اس طرح ہوا نہیں کرتا. ظاہر ہے فارن منسٹر کو ٹاسک دیا جاتا ہے, وہ وزیر داخلہ ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر ان کو ٹاسک دیا گیا تو ظاہر ہے یہ الٹیمیٹ اعتماد کا اظہار ہے ان پہ, اور وہ یقیناً اس میں مثبت کردار ادا کر رہے ہوں گے جس وجہ سے ظاہر ہے ان کو یہ ٹاسک ملا ہے. اور ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اس میں چند دن اور انتظار کروں گا. وہ اس نے کہا تھا نا خدا کرے کہ قیامت ہو اور تو آئے, اس طرح کی سچویشن ہے کہ کوئی نہیں, قیامت تک انتظار کرنے کے لیے میں تیار ہوں. فیس سیونگ مل نہیں رہی ڈونلڈ ٹرمپ کو, وہ نکلنا چاہ رہے ہیں, اس میں بڑی شدت سے نکلنا چاہ رہے ہیں. ایران میں جو نقصان ہوا, جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جتنا جانی مالی نقصان, ان کے انفراسٹرکچر کو جس طرح سے تباہ کیا گیا, وہ سب کچھ موجود ہے. اور پھر یقیناً ایک انریسٹ آتا ہے جب مہنگائی بڑھتی ہے, آپ کے وسائل پورے نہیں ہو رہے ہوتے, تو وہ سچویشن تو ظاہر ہے اس وقت ایران میں بھی ہوگی. یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ نے جنگ مسلط کر کے وہاں جو اختلافات تھے ان کو کافی حد تک کم کر دیا, کیونکہ جب اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ جو چاہ رہے تھے کہ وہ ریجیم چینج بھی چاہ رہے تھے, تو وہ بھی نہیں بچے ہوں گے نا جب وہ میسائل اور بم وہاں گرے ہوں گے, ان کے بھی بہت سے لوگ شہید ہوئے ہوں گے. تو پھر وہ قوم اکٹھی ہو جایا کرتی ہے, اور ایرانی یقیناً انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک قوم ہے جس طرح سے وہ لڑے ہیں اس میں. اور اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے کہ امریکہ یہ جنگ پہلے دن ہار گیا تھا. کیونکہ جب جنگ آپ کسی گول کے تحت کرتے ہیں, آپ سیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا گول ہے, یہ ہم نے اچیو کرنا ہے, جب نہیں کر پاتے تو اس کا مطلب ہے آپ اس میں ہار جاتے ہیں. اب ایران کو ظاہر ہے قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ چیزیں وہ چھوڑ دے اس میں, لیکن وہ بھی ان کی وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں بھی آپ کو پتہ ہے جو ان کی فوج ہے, پاسداران انقلاب ہیں, وہ ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے, اور وہ ظاہر ہے ان کو بھی ناراض نہیں کر سکتی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو اس لیے دونوں کا اتفاق کرنا بڑا ضروری ہے. تو بہرحال پاکستان ایفرٹس کر رہا ہے, شروع سے کر رہا ہے, پہلے دن سے کر رہا ہے, اور دونوں کو بٹھا بھی دیا ایک دفعہ. اور اب پھر عید کے بعد توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ دوبارہ یہ مذاکرات کا سلسلہ اسلام آباد میں آپ کے خیال میں اسلام آباد میں, جی یہ تو کلیئرٹی ہے اس میں کہ ہونے اسلام آباد میں ہی ہے, کیونکہ ایران پہلے دن سے یہ بات کہہ چکا ہے. امریکہ نے کہا تھا, لیکن ایران کہتا ہے کہ ہمیں اعتماد ہی صرف پاکستان پہ ہے. اور اب روز دیکھ رہی ہوتی ہیں ایران کی طرف سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہوتا. آج بھی سیلرز کے حوالے سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے ان کو ریسکیو کرنے میں. تو پاکستان تو اس طرح کا رول پوری تاریخ میں میرے خیال پاکستان نے نہیں ادا کیا ہوگا جو اس جنگ میں پاکستان نے ادا کیا ہے. لہٰذا ہوپفل تو ہم ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کا حل تو نکلے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایز اٹ از جو ہونا تھا ہو گیا,
اب اس سے آگے بڑھا جائے یہ بھی پاسبل ہے صحیح، لیکن جب تک تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں ظاہر ہے اس پہ ہم کمنٹ کر نہیں سکتے اس طرح سے. چلیں بالکل جی. اب خبریں تو یہی ہیں کہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور دوسرے دور کے حوالے سے اسلام آباد میں ظاہر ہے یہ ہونے جا رہا ہے. اب یہ بریک تھرو کا کتنا امکان ہے اسی پر ہم بات کریں. ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کی نظریں ایران, امریکہ, پاکستان پر لگی ہیں کیونکہ پاکستان سفارتکاری کے حوالے سے جس طرح سے پہلا دور ہوا مذاکرات کا امریکہ ایران کے درمیان, اب دوسرے دور کے لیے بھی کوشش کر رہا ہے جس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے حالیہ دنوں میں تہران کے دورے بھی کیے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ کوئی بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے کیونکہ یہ خبریں ہیں کہ جنگ بندی کا امکان ہو سکتا ہے, کوئی قابل قبول معاہدہ جو دونوں طرف قابل قبول امریکہ اور ایران وہ ہو سکتا ہے. فیصل آپ کی طرف آ رہی ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے, خاص طور پر جس طرح سے ثالثی ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں دوسرے دور کی بھی بات ہو رہی ہے کہ حج سیزن کے بعد دوسرا دور ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ فائنلی امریکہ ایران جنگ ختم ہونے جا رہی ہے؟ لیکن جو آپ نے کہا نا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے اور بڑی پیش رفت نظر آ رہی ہے, یہ بریک تھرو ہونے کا امکان اور بڑی پیش رفت اتنے دنوں سے نظر آ رہی ہے کہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہیں. پچھلے دنوں تسلسل کے ساتھ یہ چیزیں آئیں, اب کل کے جو مذاکرات ہیں اس کا مارکیٹ پہ تو اثر آ رہا ہے. جیسے سونے کی قیمت بھی جو ہے بڑھ گئی, پیٹرول کی قیمت جو ہے گر گئی, اسٹاک مارکیٹ بھی وہ 4000 پوائنٹ جو کم و بیش بڑھ گئی. لیکن اب یہ ہوگا کب, یہ ابھی بھی ایک سوال ہے. جیسے وہ ایاز صاحب نے کہا کہ فوری طور پہ تو نظر نہیں آتا. اچھا سب چیزیں صبح کل سے اچھی چل رہی تھیں, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر جو آئی ٹی وی پر, آپ نے بھی چلائی, کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو ہے ایران نے ایک اتھارٹی بنانے کا جو ہے اعلان کیا ہے جو وہاں گزرنے والی جو سمندری ٹریفک ہے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرے گی. اب یہ جو نئی خبر ہے اس کو امریکہ کیسے لیتا ہے اور کیا یہ اس معاہدے کا حصہ تھی یا نہیں تھی, یہ بہرحال ابھی ایک نیا سوال جو ہے وہ پیدا ہو گیا. غالب ترین امکان یہ ہے کہ امریکہ اس چیز کو جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا. تو جو ہے ایک کل سے ہم ایک مثبت اشارے دیکھ رہے تھے, اب اس خبر کے بعد وہ برقرار رہتے ہیں یا نہیں رہتے, اب یہ کچھ لمحوں کے بعد ہی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب میں غالب ان کا ٹائم بھی ہو گیا ہے بیان دینے کا, پریس کانفرنس کرنے کا, وہ سامنے ان کا موقف بھی جو ہے وہ آ جائے گا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ جو خبر ہے اس کا جو پیش رفت ہو سکتا ہے اس میں جو ہے کوئی رکاوٹ کا باعث جو ہے بن سکتی ہے. اب پھر وہی والی بات کہ ابھی پاکستان میں ہے وہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. کل ایک خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کی اہم ترین شخصیت جو ہے وہ آج ایران جائیں گی, وہ صبح بھی بلکہ عرب میڈیا نے خبر چلائی, لیکن اب تک ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی کہ پاکستان سے کوئی اہم شخصیت جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ گئی ہو. ایاز صاحب کی بات میں کافی وزن ہے کہ بریک تھرو تو بہرحال ہو جائے گا, آج نہیں تو کل ہو جائے گا, لیکن فوری طور پہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ ایسا کوئی بریک تھرو ہو جائے جس کو ہم کہیں کہ جنگ کی بندش کا باضابطہ اعلان. جز وقتی اور عارضی اعلان تو ظاہر پہلے بھی ہو چکا ہے, مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے, آج کل میں اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جائے. لیکن دنیا کو جو انتظار ہے وہ ایک بندش کے باضابطہ اعلان کا انتظار ہے. دنیا اس وقت تک نارمل نہیں ہوگی جب تک جنگ بندی کا باضابطہ اعلان نہیں ہوگا. دنیا کے معاملات جو ہے معمول پر نہیں آئیں گے. دنیا میں جو ایک بے ہنگم سی ہیجانی کیفیت ہے اس کا جو ہے وہ نہ خاتمہ نہیں ہوگا. اب جو سوال یہ پیدا